السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ماشاءاللہ سے وزیر بھائی کے پاس موجود ہیں، عبدالرحیم بھائی کے پاس موجود ہیں، ان کے گاؤں میں، اور ان کے پاس آئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ سے ابھی ڈیلفا میں ہمارے پاس آئے تھے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے۔ میں ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ یہاں اتنی دور سے ہمارے پاس سفر کر آئے اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ آج ان کے پاس آنے کا مقصد کچھ دلچسپ سوال ہیں، کچھ دلچسپ باتیں ہیں جو ان سے پوچھنی ہیں، اور ان کا تقریباً کوئی 40-50 سال کا بکریوں میں تجربہ ہے، اس سے زائد کا عرصہ۔ تو ان کے تجربوں سے سیکھنا ہے اور اپنے کیمرے کی آنکھ کے ذریعے سے آپ تمام دوستوں تک اس کو پہنچانا ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو وزیر بھائی سے کہوں گا کہ تھوڑا سا اپنا تعارف بھی کرائیں، عبدالرحیم بھائی بھی، اور پھر انشاءاللہ ہم ان سے سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم وزیر بھائی۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم عبدالرحیم بھائی۔ وزیر بھائی تھوڑا سا اپنا تعارف کرائیں۔ حاج صاحب، میرا نام ہے وزیر خان، استاد وزیر کر کے مجھے پکارتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ میں نے بکریوں میں بہت عرصہ دیا ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ جی اور عبدالرحیم بھائی آپ بھی تھوڑا سا اپنا تعارف کرائیں۔ جی صاحب، میرا نام عبدالرحیم ہے اور بکریوں کا میرا گلابی کا شوق ہے، صحیح ماشاءاللہ۔ تقریباً 2010 سے، 2010 سے اور جو ابھی قربانی کا کام بھی کر رہا ہوں 2019 سے۔ اچھا ماشاءاللہ، زبردست۔ وزیر بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ سے تقریباً آپ 2000 سے بھی پہلے سے گلابی اور بکریوں کا جو ہے وہ آپ کے پاس شوق بھی ہے، جی آپ نے رکھی بھی ہیں۔ تو ابھی آج 2025 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، جو کہ ہماری اور آپ کی ویڈیوز دیکھ کے اس شوق کی طرف آنا چاہتے ہیں، اس کو کام سمجھتے ہیں اور اس کام کو اپنانا بھی چاہتے ہیں۔ جی سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں، آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ آیا ان کو اس کام کی طرف آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ حاجی صاحب، بالکل اچھا کام ہے، آنا چاہیے ان کو، لیکن سب سے پہلے اگر بندہ کسی فیلڈ میں جا رہا ہے تو کسی بندے سے رابطہ کر کے اس فیلڈ میں آئے گا۔ تو ان کو یہ چاہیے کہ کسی سمجھدار، اچھے، مخلص انسان سے رابطہ کر کے پھر اس کام میں بالکل آ جائیں، ورنہ آپ کو پتہ ہے ہر کام میں مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل خطرناک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی ایسا ہی ہے۔ اچھا، اب آپ جو ہے وہ تقریباً آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے شوق کرتے ہوئے اور اپنی بکریاں پالتے ہوئے، ہم نے جو دیکھا ہے عام طور پر دنیا میں جو یہ فارمنگ کی جاتی ہے وہ دو مقصد کے لیے کی جاتی ہے، جی یا تو بکریاں پالی جاتی ہیں دودھ کے مقصد کے لیے، جی یا پھر ان کو پالا جاتا ہے گوشت کے لیے۔ جی بالکل۔ ہمارے یہاں اور بھی، میرے خیال سے اور بھی علاقوں میں اس طرح کا ایک رواج ہے کہ ہم لوگ بکریاں اپنے شوق کے نام پہ بھی پالتے ہیں، ایز اے پیٹ بھی رکھتے ہیں ہم ان کو، جس طرح لوگ گھروں میں کتے پالتے ہیں، بلیاں پالتے ہیں، ہمارے یہاں عام طور پہ بکریوں کو پالنے کا رواج ہے، اور ہم پالنا اس کو سنت بھی سمجھتے ہیں، اسی نیت سے رکھتے بھی ہیں۔ تو اگر کوئی مثال کے طور پہ شوق کی نیت سے، سنت کی نیت سے کوئی بکری اپنے پاس رکھتا ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ آیا وہ اگر صرف اس نیت سے رکھے گا تو اس کو اس میں نقصان ہوگا یا وہ اس سے کوئی فائدہ بھی حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں، اگر وہ صرف شوق ایسی چیز ہے کہ بندہ صرف حسن پہ مرتا ہے، حسن پہ نہیں مرنا چاہیے۔ شوق بھی کرے، اس سے اتنی آمدنی بھی نکالے کہ گھر سے پیسے نہ لگائے، اگر شہر کا بندہ ہے۔ بہراڑی میں تو الحمدللہ ہم کما رہے ہیں، تو اس لیے مطلب ہم لوگوں نے ابھی بولا کہ بھائی اس کا چہرہ ایسا گول ہونا چاہیے، جھالر بڑی ہونی چاہیے، اس وجہ سے ہم نے ان کو زیادہ دودھ دیا، زیادہ پلائی کی۔ اس میں ہمارے بکریوں کے نسل میں بڑا نقصان آ گیا، کیونکہ ہم نے ان کو ٹائم سے لگوایا نہیں، تاکہ بکری بڑی موٹی ہو جائے گی تو دیکھنے میں اچھی ہوگی۔ ہم نے مقابلے کیے حسن کے، حسن کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں آگے جانا چاہیے۔ دودھ کس کی بکری نے زیادہ دیا، یا کس کا بکرا بہت بھاری ہو گیا، اس طرح کی چیزوں میں توجہ دینا چاہیے۔ مطلب جس چیز میں ہماری عام طور پہ توجہ ہے کہ صرف کان لمبے سے لمبا ہو جائے، چہرہ گول سے گول ہو جائے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی تھوڑی سی ڈائریکشن درست کرنی چاہیے؟ جی ہاں بالکل، اور صرف ان چیزوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، بلکہ جو انٹرنیشنل پوائنٹس ہیں جو کہ بکروں میں دیکھے جاتے ہیں، جو عام طور پہ دنیا میں بکرے، جو بھی لوگ بکریاں یا بکرے رکھتے ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بالکل۔ آپ کے تجربے کے مطابق میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اچھی بکری آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے کیا کیا اوصاف ہیں جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے بکری خریدتے ہوئے؟
اچھی بکری وہ ہے کہ مطلب اگر مارکیٹ سے آپ بکری خرید رہے جی ہو جی زیادہ موٹی نہ ہو، صحیح عمر کی چھوٹی ہو، صحیح اور پاؤں کا جو فاصلہ ہے اگلے والے ٹانگیں ہیں، کچھ بکریوں کے یوں ہوتے ہیں بالکل یوں، صحیح فاصلہ بڑا ہونا چاہیے، تو اس کے بکرے بھی موٹے ہوں گے اور ان بکریوں کے چڈے بھی اچھے ہوں گے۔ صحیح اور زیادہ تر جن بکریوں میں بہت جھالر ہے، میں نے جو نوٹ کیا ہے ان کے چڈے بھی لٹک جاتے ہیں، کیونکہ ان میں کھال زیادہ ہے، تو ہم کوشش یہ کریں کہ ان کا چڈا لٹکے نہیں، اس طرح کی بکریوں کا چوائس کریں کہ چڈا جیسے گائے کا چڈا ہوتا ہے نا، جی جی ایسے چڈے ہوں، صحیح ایسا باڈی ہو، صحیح تو ہمارے قربانی کے بکرے بھی اچھے ہوں گے اور دودھ بھی اچھا آئے گا انشاءاللہ۔ صحیح۔ کمر کے حساب سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جانوروں کی کمر کیسی ہونی چاہیے؟ آیا اس میں خم ہونا چاہیے یا سیدھی ہونی چاہیے؟ نہیں، بالکل اسی طرح ہونا چاہیے۔ سیدھی ہونی ہاں، کمر اس طرح ہوتا ہے، چاہیے جی وہ بکرے صحیح نہیں پلتے ہیں، صحیح بالکل سیدھا ہوگا وہ بکرے پلیں گے۔ صحیح اور یہ جو ڈبل ہڈی والی سسٹم لوگوں نے چلایا کہ بھائی یہ ڈبل ہڈی ہے، جی جی کس چیز کی ڈبل ہڈی ہے؟ ہم، ٹانگ موٹا تو ہے لیکن ٹیڑھا ہے تو وہ کام کا نہیں ہے۔ بالکل اور زیادہ تر جتنا لمبا ہے بکرا وہ بکرا بھی پائیدار نہیں ہے۔ صحیح ہاں، قد میں بھلے بڑا ہو لیکن تھوڑا لمبائی اس کی اگر کم ہوگی نا تو وہ بکرا اچھا جسم پکڑے گا۔ اچھا جسم جی بنائے۔ اور بکریوں میں بھی اسی چیز کی رعایت رکھنی بالکل، چاہیے۔ بکری ہاں بکریوں میں یہ چیز تو لازمی ہے، اور بال کو بھی اہمیت دیا جائے، بال کیسا ہونا چاہیے؟ مطلب بڑے بال والا جانور بندہ نہیں رکھے، صحیح ملائم ہو بال۔ صحیح۔ جی اور گردن کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جانور جیسے گلابی بکریاں، اگر ہم گلابی بکریوں کا چونکہ لوگوں کو شوق بھی ہے، جی ٹیڈیوں کا بھی ہے، اور بھی مختلف لوگ بیتل اور مکھی چینی وغیرہ کا بھی شوق کرتے ہیں، جی، لیکن جیسے گلابی اگر بکریاں کسی نے رکھی ہیں تو گردن اس میں ہمیں پتلی دیکھنی چاہیے یا موٹی گردن دیکھنی چاہیے؟ موٹی گردن، گردن موٹی ہو۔ جی ہاں صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا، چہرے کے حوالے سے بھی ہمارے دوستوں کو بتائیں جی۔ کہ چہرہ جو ہے وہ کس طرح کا ہو، کہ آیا اوپر والا ہونٹ اور نیچے والا ہونٹ جو ہے، نیچے والا ہونٹ باہر ہو جانور کا تو وہ بہتر ہے، یا جب منہ بند کرے تو پورا منہ اس کا بند ہو رہا ہو، اوور بائٹ یا انڈر بائٹ نہ ہو؟ ابھی ہم لوگوں نے تو ایسا، وہ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ ہم صرف حسن پہ مرتے ہیں، جی جی جو چہرہ زیادہ گول ہے نا جی جی اس بکرے میں پھپڑ کی بیماری بھی زیادہ آتی ہے، صحیح اور اس کو نزلہ بھی ہوگا ہر ٹائم، بھلے گرمی ہو سردی ہو، اس بکرے میں یا بکری میں آپ کو نزلہ بھی نظر آئے گا۔ صحیح، جس کو نزلہ ہے، الرجی ہے، تو وہ مزہ نہیں کرے گا۔ بالکل چہرہ زیادہ گول بھی نہیں ہونا چاہیے، بڑا چہرہ ہونا چاہیے، اور زیادہ سیدھا بھی نہیں ہونا چاہیے، ہونٹ برابر ہونی چاہیے۔ صحیح۔ جی جزاک اللہ بہت بہت وزیر بھائی، آپ نے بڑے بہترین طریقے سے جو ہے وہ ہمیں سمجھایا بھی، اور میرے خیال سے آج کی جو باتیں ہم نے وزیر بھائی سے سیکھی ہیں، وزیر بھائی سے سنی ہیں، اس کا تمام دوستوں کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا بہت فرمائے۔ شکریہ صاحب، جزاک اللہ بہت عبدالرحیم بھائی، بہت 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 شکریہ۔